بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے نزدیک ہر نبی اور رسول محترم ہے، مکرم ہے، معزز و موقر اور ذیشان ہے، لیکن خود رسولوں کے مابین فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ رسول کرام کے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پس ہمارے آقا و مولا سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور فضائل کی وجوہ بے شمار ہیں۔ ان کی تفصیلات آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام انبیاء کرام پر بعض چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ نے میری شخصیت کو روبدار اور ذی وجاہت بنایا۔ دشمنوں پر ایک ماہ کی مسافت میری جلالت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے یعنی میری امت کے لیے اموال غنیمت اور صدقات کو حلال کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اموال غنیمت حلال نہیں تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کیا ہیں؟ کون کون سے امور، کون کون سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں؟ کون کون سی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر جڑی ہیں، وہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ازواج مطہرات کے لیے کیا ممانعت ہے اور ازواج مطہرات کے لیے کیا نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کیسے ہوا؟ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ نزول قرآن اور بعثت نبوی کا اصل مقصد کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو کے آخر میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فطری اور اخلاقی فضائل دیکھ کر ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ نہ صرف اکمل الاخلاق ہیں، بلکہ آپ میں تمام انبیاء کے کمالات جمع کر دیے گئے ہیں۔ دیگر انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کے عہد کا اللہ تعالیٰ نے یوں تذکرہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ کتاب و حکمت میں سے جو کچھ میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد لیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لے کر آئے جو انہیں اہل کتاب سے ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، ابن خطاب، کیا تم ہلاکت کے اس گڑھے میں گرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج والی رات تمام انبیاء کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے تجھے سب لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے ہر نبی اپنے قوم ہی کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے اور مجھے سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، مجھ سے پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے ہر سرخ و سیاہ تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں، اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی لے آتے ہیں۔ باقی آسمانی کتابوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے۔ اس کی وجہ سیوطی کے مطابق یہ ہے کہ تمام کتابیں اپنے اپنے وقت پر یکمشت مکمل حالت میں اتریں، ان میں ناسخ اور منسوخ کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ناسخ کے لیے شرط ہے کہ وہ منسوخ کے بعد اترے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، کسی نبی کی اس قدر تصدیق نہیں کی گئی جس قدر میری تصدیق کی گئی۔ بعض نبی ایسے بھی ہوئے جن کی تصدیق ان کی امت میں سے
صرف ایک شخص نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا اور بہت خوبصورت اور دیدہ زیب بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ ارد گرد گھوم کر دیکھتے اور تعجب کرتے اور کہتے، یہاں اینٹ کیوں نہ لگائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں ہوں وہ اینٹ، میں خاتم النبیین ہوں۔ قرآن مجید کا کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ رہنا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزات تو انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، مگر قرآن کا معجزہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ شیخ عز الدین ابن عبدالسلام نے کہا، قرآن کے معجزات 1000 تک پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو عذاب اور فتنوں سے مامون رکھا۔ اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جب تک تو ان میں ہے اللہ انہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کی علامت ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو اہل آسمان کے پاس ان کا موعود جس شے کا وعدہ دیا گیا ہے آ جائے گا۔ میں اپنے ساتھیوں کے لیے امن کی ضمانت ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے پاس ان کا موعود آ جائے گا۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی علامت ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت کے پاس ان کا موعود آ جائے گا۔ نیز فرمایا، رب کریم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کر رکھا کہ جب تک میں ان میں زندہ ہوں تو انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے گا؟ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے؟ ایک اور روایت میں ہے، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا حالانکہ میں تجھ سے بخشش مانگ رہا ہوں؟ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر رکھا حالانکہ میں ان میں موجود ہوں؟ دوستو، قسم ہمیشہ کسی عظیم المرتبت شے کی کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری زندگی کی قسم، وہ قوم لوط کے لوگ اپنی مدہوشی میں حیران و سرگرداں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور عمر عزیز کی قسم کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ قبر یہ ہوگا کہ میرے بارے میں تمہاری آزمائش ہوگی اور میرے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ میت نیک ہو تو اسے قبر میں بٹھا لیا جاتا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، تو کس حال میں رہا؟ وہ کہتا ہے، میں اسلام پر کاربند رہا۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، وہ آدمی کون تھا جو تم میں مبعوث ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح آیات لے کر آئے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ جنت کی رونق اور زیب و زینت دیکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، اس میں تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ نیز کہا جاتا ہے، تو یقین و ایمان پر زندہ رہا، اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ دوستو، رسول اور نبی کے معزز وصف کے ذریعے سے بھی خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رسول، تیرے رب کی طرف سے تیری طرف جو کچھ نازل ہوا وہ پہنچا دے۔ پھر فرمایا، اے نبی، اللہ تجھے اور مومنین میں سے انہیں جو تیری پیروی کریں کافی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے پیش نظر آپ کا نام لے کر آپ کو بلانا منع ہے۔ جب بنو تمیم کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو نام لے کر پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے نام سے مخاطب کیا، لیکن ہمارے نبی مکرم کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، اور کہیں فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اگر کہیں آپ کا نام لینے کی ضرورت پیش آئی تو ساتھ ہی وصف رسالت بھی بیان فرما دیا، یعنی محمد ایک رسول ہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ محمد
اللہ کا رسول ہے، اور فرمایا اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کو 2 نور ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ ابتدائی 7 لمبی سورتیں یعنی بقرہ سے توبہ تک، زبور کی جگہ معین جن کی آیات 100 سے زائد ہیں، اور انجیل کی جگہ مثانی جن کی آیات 100 سے کم ہیں دی گئی ہیں، اور مفصلات آخری چھوٹی صورتیں حجرات سے آخر تک کے ذریعے سے مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے آداب کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو۔ تہذیب الخصائص کے محقق کا خیال ہے کہ یہ حکم جاری ہونے کے بعد منسوخ کر دیا گیا، جبکہ ابھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے مجھے دیگر انبیاء سے 6 فضائل کے ساتھ ممتاز کیا گیا ہے، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، اور 1 ماہ کے فاصلے تک میرا روب و دائب قائم کیا گیا ہے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے، اور روئے ارض کو میرے لیے ذریعہ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر نبیوں کا اختتام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت و معصیت اور فرائض و احکام اور وعدوں کے موقع پر آپ کا نام نامی بطور اکرام و تعظیم اپنے نام کے ساتھ بیان کیا ہے، مثلاً اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا، روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، زمینی خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلے گئے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں فرمایا یقیناً ہم آسمان میں تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں کے بارے میں فرمایا اور اے نبی ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں ہرگز نہ اٹھائیں۔ آپ کی مبارک زبان کے بارے میں فرمایا ہم نے اس یعنی قرآن کو آپ کی زبان یعنی عربی میں آسان کیا ہے۔ آپ کے قلب یعنی دل مبارک کے بارے میں فرمایا اس نے اسے یعنی قرآن مجید کو تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ پھر اسراء و معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ نماز عشاء کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز مؤخر کی، پھر مسجد میں تشریف لائے، لوگ نماز کے انتظار میں تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، ان ادیان والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس گھڑی اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اس سے مراد وہ مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن سب لوگوں کی شفاعت کے لیے نصیب ہوگا۔ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر تخفیف کرے اور حشر کی شدت کم کر دے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ایک ہی ہے جو قیامت کے دن انبیاء میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ محشر میں آپ کو جنتی لباس پہنایا جائے گا اور آپ کا مقام عرش کے دائیں ہاتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں سب سے پہلے زمین سے نکلوں گا، پھر مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، میرے سوا تمام مخلوق میں سے کوئی بھی اس جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ نیز فرمایا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب انبیاء سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو میں نے انہی لوگوں سے کہتے سنا تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن ہر تعلق داری اور رشتہ داری ٹوٹ جائے گی سوائے میرے تعلق داری اور رشتہ داری کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے اعزاز کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ جب یہ صورت آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس پر خیر کثیر ہے، آپ کی ساری امت اس نہر پر پانی پینے جائے گی، اس کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کا باغیچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، یہ امتیاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو لازماً قبول ہوتی ہے، میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ چھوڑی ہے، جبکہ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں ہی کر لی۔ انشاءاللہ میری شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر سے منع کیا کہ کوئی شخص آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرے، یعنی اپنا نام محمد ابو القاسم رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام تو رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ دوستو اگر صدقہ اور زکوٰۃ کی حرمت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات لوگوں کا میل کچیل ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں بلکہ آپ کے آزاد کردہ غلاموں اور آپ کی آل کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی زکوٰۃ و صدقات حلال نہیں۔ ساتھ ہی جن کا مسلمان ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن میرے جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھے نیکی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے تبرک حاصل کرنے کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، آپ سو گئے، آپ کو پسینہ آیا، میری والدہ محترمہ ایک شیشی لے آئیں اور پسینہ صاف کر کے شیشی میں ڈالنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے، فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں یہ آپ کا پسینہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، یہ تو اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خیر الامم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کو خیر الامم یعنی بہترین امت بنایا گیا ہے۔ اور دوستو اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی بہت سی چیزیں حلال کر دیں جن کے بارے میں دوسری امتوں پر سختی کی گئی تھی اور ہم پر کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ دوستو کمنٹ باکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بات کی جائے اگر جمعے کے دن کی خصوصیت کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت سے اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ فوت ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن جن و انس کے سوا ہر جاندار کان لگائے ہوتا ہے، صبح سے سورج طلوع ہونے تک ڈرتا رہتا ہے مبادا قیامت آ جائے۔ اس دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت نماز پڑھ رہا ہو تو جو مانگے گا اسے ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ وصال کی اجازت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ نے کہا، آپ تو پے در پے روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، میری تمہاری حالت میں فرق ہے، میرا رب کریم مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو امہات المومنین کے عنوان کے تحت بیان ہو چکی ہے، اس میں مذکور ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج نبی پر فخر کیا کرتی اور کہتی تھیں، تمہاری شادی تمہارے اولیاء نے کی، جبکہ میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کی۔ 4 سے زیادہ بیویوں سے نکاح کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ تمام بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر تو نے ادا کر دیے یا جو مال غنیمت سے تیری لونڈیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا تھا کہ آپ جتنی عورتوں سے چاہیں شادی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصف بھی حاصل تھا کہ آپ کا سونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں بغیر دیکھے گواہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، بعد میں وہ مکر گیا اور آپ سے سودے کا کوئی گواہ مانگا۔ سودے کے موقع پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ وہ اعرابی سے کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سودا کیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر قرار دے دی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، اگر میں بال بچوں پر اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے خرچ کر دوں تو کیا کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر کوئی حرج نہیں۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں ازواج مطہرات کو نکاح کی ممانعت کی۔ جن ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر فوت ہوئے، وہ کسی بھی شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ جن بیویوں کو آپ اپنی زندگی میں چھوڑ چکے تھے، ان کے بارے میں بھی زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ بھی دوسروں کے لیے حرام ہیں۔ اس کے بارے میں اہل علم نے اس آیت سے دلیل لی ہے، نبی مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ایک آیت اور بھی ہے جس سے دلیل لی گئی ہے، تمہارے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو یا اس کی وفات کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی وعید بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی کے نام پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ گھڑنے کی طرح نہیں۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑے
وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور دوستو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بھی حقیقت ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے، اس نے حقیقتاً آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کی حفاظت کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں، زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا بال بیکا نہیں کرے گی۔ باقی انبیاء کی نسبت بھی یہی حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا اور آپ کی توہین کرنا کفر ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے یا آپ کو گالی دے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا، اور جو لوگ رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی ولد یعنی لونڈی جس سے مالک کا بچہ پیدا ہو چکا ہو اس کو قتل کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، وہ اسے روکا کرتا تھا لیکن وہ باز نہ آتی تھی۔ آخر اس نے اسے برچھا مار کر قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اقوال و افعال میں معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا صاحب نہ راستہ بھولا نہ بھٹکا اور وہ خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ، عمدن ہو یا بھول کر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنکھوں کی خیانت حرام قرار دی ہے، یعنی کسی مباح کام مثلاً قتل یا ضرب وغیرہ کے لیے بھی خفیہ اشارہ آپ کے لیے جائز نہ تھا، جبکہ عوام الناس کے لیے صرف حرام چیز کی طرف اشارہ ممنوع ہے۔ اس کی مثال عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے واقعے میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس کے بارے میں اعلان فرمایا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے، لیکن اس نے جان کی امان حاصل کر لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت صدقہ ہے۔ دیگر انبیاء کی طرح آپ کے ترکے میں بھی وراثت جاری نہ ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ نیز فرمایا، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جائیداد ہوگی وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ کسی مسلمان پر آپ کی بد دعا اور ناراضی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر بد دعا کر بیٹھتے یا جس سے ناراض ہوتے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے جانے والے اعتراضات کے خود جواب دیے۔ مثلا جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھائے۔ جب انہوں نے آپ کو فالگو یعنی کاہن کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کسی فالگو یعنی کاہن کی بات نہیں۔ پھر جب انہوں نے آپ کو گمراہ ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا صاحب گمراہ نہیں نہ وہ بھٹکا ہے۔ اور جب انہوں نے آپ کو مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، مگر کسی گناہ گار کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کی کسی نہ کسی غلطی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی لہٰذا وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راہ راست پر لایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا، پھر درخواست کی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا
تو مجھے معاف کر دے۔ داؤد علیہ السلام کی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے اس کی یہ غلطی معاف فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا، آخر میں فرمایا پھر اس نے رجوع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اپنا خلیل یعنی گہرا اور دلی دوست بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لیکن تمہارا صاحب اللہ کا خلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام میں روح پھونکے جانے سے قبل بھی نبی تھے۔ مائسرۃ الفجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا جبکہ آدم اپنے گارے میں گرے پڑے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصف بھی عطا کیا تھا کہ وہ بحالت غصہ میں فیصلہ سازی اور فتویٰ دے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں بھی فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کے مجاز تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے۔ اس بات کا تذکرہ امام نووی رحمہ اللہ نے لقطہ والی حدیث کے تحت کیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غصے کی حالت میں فتویٰ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ اور دوستو، ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے رات کا کچھ حصہ اٹھ کر نماز پڑھ، یہ خصوصاً تیرے لیے ہے، بہت امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کر مگر تھوڑا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اور دوستو، اگر ذکر کیا جائے فوت شدہ مسلمان مقروض کا قرض ادا کرنے کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی تنگ دست مقروض مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا قرض ادا کرے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے میں ہر مسلمان پر اس کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ کر فوت ہو اس کا مال اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو قرض یا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو تو وہ قرض میرے ذمے ہے اور وہ بچے میرے سپرد ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے میں مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں۔ جو مومن قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے اس کے قرض کا ذمہ دار میں ہوں، اور جو مال چھوڑ کر فوت ہو اس کا مال اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام تھا کہ لوگوں کو دی گئی مختلف نعمتوں کی طرف طمع کی نظر سے دیکھیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی بیوی کو اپنے گھر رکھنا حرام تھا جو آپ کو پسند نہ کرتی ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بنت جون سے نکاح کے بعد جب آپ اس کے پاس گئے اور قریب ہوئے تو وہ کہنے لگی میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑے عظیم کی پناہ طلب کی ہے، لہٰذا اپنے گھر چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عصر کے بعد نماز پڑھنا جائز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان 2 رکعات کے بارے میں پوچھا گیا جو آپ عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ مصروف تھے اور یہ 2 رکعت نہ پڑھ سکے تو آپ نے عصر کے بعد پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جاری رکھا کیونکہ جب آپ کوئی نفل نماز پڑھتے تو اسے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ چھوڑا کرتے تھے، خواہ علیحدگی میں پڑھتے خواہ دوسروں کے سامنے۔ صبح کی نماز سے قبل 2 رکعت اور عصر کے بعد 2 رکعت۔
اور دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں لڑائی کرنا جائز تھا اور آپ وہاں قتل کرنے کے مجاز بھی تھے۔ اس کی ایک دلیل تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا۔ جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص نے آ کر کہا، ابن قتل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے، فرمایا اسے قتل کر دو۔ ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، لوگوں نے نہیں، لہٰذا کسی ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ یہاں خون بہائے یا کوئی درخت کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت تھی کہ جس مومن عورت کا جس مومن مرد کے ساتھ چاہیں ان کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح کر دیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کسی مومن یا مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو اپنے معاملے میں ان کے لیے اختیار ہو۔ آپ نے خود بھی فرمایا، جو بھی مومن ہے میں دنیا و آخرت میں اس پر اس کے نفس سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا، مجھ سے اس کا نکاح کر دیجئے۔ فرمایا، جتنا قرآن مجید تمہیں یاد ہے وہ اسے پڑھانے کی شرط پر میں تم سے اس کا نکاح کرتا ہوں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ کی بیویوں کے اجسام پردے میں بھی دیکھنا کسی کے لیے جائز نہ تھا، نہ ان سے بالمشافہ اور آمنے سامنے سوال کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہیں قضائے حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ رہنا ضروری تھا، البتہ وہ کسی ضروری کام یا شرعی مجبوری کی بنا پر گھر سے نکل سکتی تھی، مثلا مسجد میں جانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا یا کسی رشتہ دار سے ملنے جانا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے فرمایا تھا، اس کے بعد اب گھروں میں ہی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے آدمی کی بیٹھ کر نفل نماز نصف ثواب رکھتی ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، لیکن میں تم جیسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اعمال آپ کے لیے نافلہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پے بپے بغیر افطار کے روزے رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، تم ان جیسے کام کر سکتے ہو؟ ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف تھے اور ان کے اعمال ان کے لیے نافلہ تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نفل نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، نماز نفل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، تمہارے لیے یہ باعث فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو نماز کے دوران بلاتے تو ضروری تھا کہ وہ نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نماز مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جب میں نے بلایا تھا تب تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے نہیں فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے تو فوراً لبیک کہو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت نہ بتلاؤں؟ پھر شاید آپ بھول گئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتلانے کا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ سورت
الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہ قرآن کی روح ہے۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی مجلس سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی دلیل یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مومن صرف اور صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ آپ کے پاس کسی مشترکہ کام کے سلسلے میں جمع ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہیں اٹھتے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ سے آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل کا ارشاد یہ ہے، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں، تمہارا قوم، قبیلہ اور تمہارے اموال جنہیں تم نے محنت سے کمایا ہے، اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حدیث میں اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اب تیرے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے اہل بیت، اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ کی بیٹی اور اللہ کے کسی دشمن کی بیٹی بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے بنو ہشام بن مغیرہ یعنی ابو جہل کے خاندان نے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دے۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر علی میری بیٹی کو طلاق دے کر اس سے نکاح کرتا ہے تو اس کی مرضی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب وہی ہے، اور آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو درود کے ذریعے سے شرف بخشا گیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ راضی ہیں کہ آپ کا رب کریم فرماتا ہے، آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر ایک دفعہ سلام پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں اے رب کریم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے تمام صحابہ عدل ہیں اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس کے دلائل کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہیں، بہت سے مصنفین نے اس کے بارے میں خصوصی کتابیں لکھی ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی خاصہ تھا کہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ معروف انداز میں نہیں پڑھایا گیا۔ اس موقع پر کوئی امام نہ تھا اور نہ جنازے کی معروف دعائیں پڑھی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے امتیوں کی جانب سے ہدیہ پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے چند فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 30 آدمیوں کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات یا دن میں بیک وقت اپنی تمام بیویوں کے قریب جاتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے بتایا، ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل کے ساتھ سب بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قمیص سمیت غسل دیا گیا، یہ بھی آپ کا خاصہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو کہا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کے کپڑے اسی طرح اتاریں جس طرح عام میت کے اتارے جاتے ہیں یا کپڑوں سمیت غسل دیں۔ اس امر میں ان کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ پھر گھر کے ایک کونے سے کسی نے آواز دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ صحابہ کرام اٹھے اور آپ کو قمیص سمیت ہی غسل دیا۔ وہ آپ کی قمیص پر پانی گراتے تھے اور آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر ملتے تھے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ غسل کے وقت آپ کے بطن مبارک سے کوئی آلودگی نہ پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تو میں عام میت کی طرح آلودگی وغیرہ تلاش کرنے لگا مگر کچھ نہ ملا۔ میں نے کہا، میرے والد آپ پر فدا ہو جائیں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ رہے۔ بعض علماء نے خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ایسی ضعیف احادیث بھی بیان کر دی ہیں جن کے ضعیف کا کوئی حل نہیں یا وہ موضوع یعنی کہ من گھڑت ہیں، لیکن دوستو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک وہی احادیث پہنچائی جائیں جو کہ احادیث کی کتابوں میں صحیح روایات ہیں۔ دوستو یہ تھی چند خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں امت محمدیہ کے خصائص اور ان کی اہمیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو نفس کے وسوسے معاف کر دیے ہیں بشرط یہ کہ وہ انہیں اپنی زبان پر نہ لائیں اور ان پر عمل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کی بھول چوک معاف کر دی ہے اور جو کام کسی سے جبرن کروایا جائے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کریم سے گزارش کی کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے اور ان کے اس دشمن کو جو ان سے نہ ہو ان پر اس طرح مسلط نہ کرے کہ وہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ رب کریم نے مجھ سے فرمایا، اے محمد، میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تیری امت کے لیے تیری یہ دعا قبول کر لی ہے کہ میں انہیں عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان کے اس دشمن کو جو ان سے نہ ہو ان پر اس طرح مسلط نہیں کروں گا کہ وہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے، خر ہوئے زمین کے تمام دشمن ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں اور قیدی بنائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم سے گزارش کی تھی کہ میری امت کو غرق ہونے کے عذاب سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ کسی گمراہی پر متفق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اس طرح حق پر قائم رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگ ایک جنازہ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ صحابہ کرام نے اس میت کی تعریف کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر لوگ ایک اور جنازہ لیے گزرے، صحابہ کرام نے اسے برا کہا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی، دوبارہ بھی یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی سے جنت یا جہنم واجب ہو گئی۔ امت محمدیہ کی صفیں فرشتوں جیسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں باقی لوگ یعنی پہلی امتوں پر 3 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی بنائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں اپنی امت کے سوا دوسرے لوگوں کو اس حوض سے ہٹا دوں گا جس طرح آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا اور انہیں ہٹاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کو نصیب نہ ہوگی، تم میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات سے چمک رہے ہوں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے کہ رب کریم حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ ان کی امت سے کہا جائے گا کیا نوح نے تم کو پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نوح تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد اور ان کی امت محمدیہ گواہی دے گی کہ واقعتاً انہوں نے پیغام دیا تھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری صداقت کی گواہی دیں گے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے اور نبی آئے گا، اس کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ اس سے زیادہ، کسی کے ساتھ کم۔ ہر نبی سے کہا جائے گا کیا تو نے اپنی قوم کو پیغام دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کفار کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال، یعنی قیامت کے دن نیز فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 امت محمدیہ کی اور 40 دوسری تمام امتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ہم دنیا والوں میں سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں کہ سب مخلوقات سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اللہ نے تمہیں چنا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ نیز فرمایا اللہ تم پر آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دیں جن میں دوسری امتوں پر سختی کی گئی تھی اور ہم پر کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ اور دوستو ویڈیو کے آخر میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں نزول قرآن اور بعثت نبوی کا اصل مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس مختصر سے جائزے کے بعد ہم یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے نہیں بھیجا، نہ ان کا مقصد صرف اس قدر محدود ہے کہ قرآن و سنت کو جان لیا جائے اور سیکھ لیا جائے یا انہیں محض اپنی معلومات عامہ یعنی جنرل نالج میں ایک اضافہ قرار دے لیا جائے، بلکہ اصل مقصد قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ہر خاص و عام شعبے میں عملاً اجاگر کرنا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، اجتماعی ہو یا انفرادی، علمی ہو یا تربیتی۔ غرض یہ کہ قرآن و سنت کی تعلیمات تمام شعبوں میں نافذ ہونی چاہیے۔ زندگی کے نشیب و فراز، خوشی، غمی، لین دین اور تمام معاملات میں اسلامی تعلیمات پیش رہنی چاہیے۔ اس کے پیش نظر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہر مسلمان کو وہ آیات و احکام یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
دوستوں روایات میں آتا ہے کہ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں روایات کے مطابق اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ باہر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم کی زیارتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں بھی پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، صلاۃ والسلام علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے،
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں یعنی عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قسم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ روایات کے مطابق غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے، بعض اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انصاری حضرات سقیفہ بنی سعدہ، جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ شق کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی اور حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی یا 12 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ یا اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ اے اللہ، میدان حشر میں ہم ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔